अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, धरती वाकई सोना उगल रही है और हमारे यहाँ जो तैयार सुनहरी गंदम है वो अब कटने के मराहिल में है और कटना शुरू हो चुकी है और अपने अरूज की तरफ जा रही है। क्या गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार इस दफ़ा रिकॉर्ड तोड़ देगी? और उसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि गंदम के फ़ौरन बाद कपास की काश्त का मरहला किस तरह अबूर होगा, क्योंकि जो बहरान है उस बहरान में काश्तकारों को एक हौसला देने के लिए जो हुकूमती इक़दामात और ऐलानात हो रहे हैं या तवक्को रखे हैं वो अमली तौर पर कैसे सामने आएंगे। ज़ाहिर है उसका इम्पेक्ट पड़ेगा कपास की काश्त पर और इसके हदफ पर भी। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है और हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में मलिक खालिद महमूद खोखर साहब जो सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, और हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद साबिर साहब जो डायरेक्टर ज़राअत तौसी मुल्तान हैं। तो सबसे पहले खालिद खोखर साहब, आपके काश्तकार भाई, किसान भाई, उन्होंने जिस उम्मीद के साथ गंदम काश्त की थी, आपको क्या लगता है रेट अच्छा अनाउंस हो गया है गंदम की फसल की? अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके साथ क्या शेयर कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझता हूँ आपका ये प्रोग्राम बड़ा बरवक्त है। इस वक्त ऐसे प्रोग्रामों की सख्त ज़रूरत है। जहाँ तक गंदम की काश्त की हवाले से मैं कहूँगा और फसल की हालत बहुत अच्छी है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि पिछले कई सालों से इस दफ़ा पैदावार बेहतर है। कोई कुदरत की मेहरबानी है, क्योंकि उसी ने ज़िम्मेवारी उठाई हुई है रिस्क देना। यानी इस वक्त आप ये देखें कि इस दफ़ा ना रस्ट आया है ना कोई पेस्ट आया है जी। हमने स्प्रे हमें ज़रूरत करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम था हम पर। कुछ बारिशों या अलाबारी से कुछ इलाके में नुकसान भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद फसल बहुत ही अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने बात की रेट की, तो रेट में एक बहुत बड़ी तकसीम आ गई है सर कि सिंध के काश्तकार को 2000, बलूचिस्तान के काश्तकार को 2000 और पंजाब के काश्तकार को 1800 रुपये। हमें 1800 से ज़्यादा जो इस चीज़ पे एतराज़ है वो एतराज़ ये है कि आम आदमी मारा जाएगा। जब भी आप पिछले 40 साल का डेटा देख लें, जब भी आपकी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से कम होती है आप हमेशा इंपोर्ट करते हैं। जब आपकी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के बराबर जो से ज़्यादा होती है आप हमेशा एक्सपोर्ट करते हैं। और जब आपकी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से कुछ ज़्यादा होती है या बराबर होती है तो उस वक्त क्या होता है कि अगर आपकी जब 1300 प्राइस थी तो आपकी इंटरनेशनल प्राइस उससे कम थी, उस वक्त आम आदमी को वही गंदम सीज़न में 1100 साढ़े 1100 मिल रही होती थी। जब पिछले साल आपकी 1400 रुपये था और इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा थी तो क्या हुआ, आम आदमी को वही गंदम फ़ौरन बाद 1500, 1600, 1800 पे 2000, 2200, 2400 तक चली गई। यानी कि पिछले साल प्राइस कम रखने की वजह से काश्तकार को नुकसान हुआ और एंड कंज्यूमर को नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ कि एज ए इंसान मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो एंड कंज्यूमर है, जिनके लिए हम काश्त करते हैं। अगर हमारे काश्त करने के बावजूद, हमारी मेहनत जद्दोजहद के बावजूद उसको मुनासिब दाम पे वो चीज़ ना मिल सके तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। हमारी वो मेहनत, दिन रात काम करना, पानी लगाना, सर्दी झेलना, ये सब चीज़ें, और एंड कंज्यूमर को उसका फ़ायदा ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। पिछले साल एंड कंज्यूमर को उसका फ़ायदा नहीं मिल सका और इस साल भी क्योंकि 1800 रुपये रेट है इस वक्त, लेकिन इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा है, गंदम स्मगल होने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। और हालांकि गंदम बहुत है इस दफ़ा जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी पैदावार आ रही है ये कुदरत की ख़ास मेहरबानी है हमारे ऊपर। लेकिन आगे हमारी अपनी किस्मत है कि हम इसकी स्मगलिंग रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। मेरा नहीं ख्याल कि स्मगलिंग को कोई रोक सके। और काश्तकार के साथ अब एक और ज़्यादती हो रही है कि अभी तक गवर्नमेंट ने अपनी बाइंग शुरू नहीं की, फूड डिपार्टमेंट ने और पास्को ने भी। अब जो काश्तकार अपनी फसल जिसकी हार्वेस्टिंग हो रही है उसने बेचनी है, उसके पास तो रखने की जगह नहीं है। अब क्या हो रहा है कि अगर कोई खरीद करता है या कोई काश्तकार बेचता है उनके खिलाफ पर्चे हो जाते हैं। यानी काश्तकार को उसकी फसल बेचने का हक ही नहीं दिया जा रहा, ये ज़्यादती है। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत से इश्यूज़ हैं, हम उस तरफ भी आते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल ये था कि आपके साथी काश्तकार क्या रिपोर्ट दे रहे हैं कि फ़ी एकड़ पैदावार कैसी उन्हें मिल रही है जिन्होंने अपनी गंदम काट ली है, और कौन से इलाके में क्या रिस्पॉन्स है? देखिए इस वक्त कटाई हो रही है को भावलनगर, भावलपुर, रहीमियार खां इस साइड पे आलमोस्ट तकरीबन पिछले जा सिंध में हुई है जी सर। सिंध में कुछ जगह पे तो लगा है कि वहाँ पे 25-30% तक भी लोगों की पैदावार ज़्यादा आई है। इसी तरह भावलपुर, रहीमियार खां, वहाँ भी तकरीबन 20%, 25% पैदावार ज़्यादा आ रही है। हम तो बहुत ज़्यादा होपफुल है कि, लेकिन कुछ एरिया जो बारिश से ज़्यादा बारिश से नुकसान भी हुआ है, हम पैदावार के लिहाज से बहुत मुतमईन है। अल्लाह ताला का शुक्र है। साथ ही आपके रिपोर्ट ये दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। साबिर साहब,
آپ کی فیلڈ ٹیمز موجود رہتی ہیں، جیسے ان کے ساتھی کاشتکار ہر چیز ان سے شیئر کرتے رہتے ہیں، آپ کی فیلڈ ٹیمز کی رپورٹ کیا ہیں؟ وہ جو مارچ کے آخری ہفتے کی بارش تھی اور چیزیں تھیں تو ایک خدشہ تھا کہ شاید کچھ نقصان زیادہ ہو، اس لمحے میں اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کپاس کی جو فی ایکڑ پیداوار آ رہی ہے، جہاں کٹ رہی ہے، وہ کیا ہے، اور جو فصل موجود ہے اس کا تخمینہ کیا لگا رہے ہیں؟ شکریہ رضوانی صاحب۔ ایک تو ہماری جو فصل اس وقت کٹ رہی ہے وہ پچھلے سال سے ہمارا والیوم بہت زیادہ ہے، جو اس کورسپونڈنگ پیریڈ میں جو پچھلے سال ہماری ہارویسٹنگ ہوئی تھی، آلموسٹ کوئی ہماری 10-15 دن جو فصل ہے ارلی ہارویسٹ ہو رہی ہے، اور جو ہارویسٹنگ کے بعد جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق پیداوار بہت اچھی آ رہی ہے۔ پچھلے سال ان دنوں میں ہمارے پاس آج کی تاریخ کی اگر بات کریں تو 18,000 ایکڑ پہ ہماری ہارویسٹنگ ہوئی تھی، اور اس سال ہماری ہارویسٹنگ کو 1,25,000 ایکڑ پہ ہو چکی ہے، اور ہارویسٹنگ بڑی سپیڈ سے جاری ہے، اور جو اب تک انیشیل رپورٹس آئی ہیں وہ ہماری جو ایوریج ہارویسٹنگ بنتی ہے وہ 41 ماؤنٹس پر ایکڑ ابھی تک آ رہی ہے۔ صحیح۔ اور ڈیفینیٹلی اگر میں یہ کہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہارویسٹنگ جو اسٹینڈنگ کراپ ہے اس کی پہلے ہو رہی ہے، جو بارش کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی اس کی نہ ہو رہی ہو پہلے، لیکن اس کے باوجود میں ہوپفل ہوں کہ ہماری پیداوار اچھی آئے گی۔ جی، فی ایکڑ پیداوار آپ کہہ رہے ہیں 41 من آپ کے پاس جو ابتدائی رپورٹس ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے عرصے بعد یہ ٹارگٹ تو نہیں، مطلب اس طرح کی اچھی پیداوار مل رہی ہے کاشتکار کو؟ دیکھیں یہ تو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ ایکڑ کی جو ہارویسٹنگ ہوئی ہے میں اس کی بات کرتا ہوں، جی سر، اور ابھی تک کی میں بات جب 19 لاکھ ایکڑ کی ہارویسٹنگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی چیزیں پلس مائنس ہو نہیں سر، سکتی میں ہیں۔ بالکل صرف اس وقت تک آج کی ڈیٹ تک جی جو بالکل۔ آپ نے جیسے کہا کہ ابھی تک ہمارے پاس رپورٹس ہیں، وہ ابھی تک 1.25 لاکھ ایکڑ کی جو ہے ایوریج آپ کے پاس 41 من آ رہی ہے، تو آپ کے پاس اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے کبھی 41 من فی ایکڑ کب ملی تھی ہمیں؟ نہیں، پچھلی ہماری جو ہارویسٹنگ کی رپورٹ ہے وہ تو 36 یا 6 من فی ایکڑ کی ہے، جو ہماری لاسٹ ایئر کی جو ہے ایوریج اچھی ہے اس دفعہ، آپ سمجھتے ہیں؟ اس دفعہ ہمارے پاس اچھی رپورٹس آ رہی ہیں۔ جی، کیونکہ صاحب اب عام طور پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بہت اچھی فصل آتی ہے، خاص طور پہ گندم، تو اس کا بحران یہ ہوتا ہے کہ اسے ریٹ نہیں ملتا، گورنمنٹ ایک خاص سطح پر جا کر خریداری روک دیتی ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کاشتکار رل جاتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اچھی گندم کی اس فصل کے بعد اس طرح کی مس مینجمنٹ تو نہیں دیکھ رہے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ایک ایک دانہ خریدے گی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پہلے تو ہمارا خریداری کا طریقہ کار غلط ہے۔ طریقہ ہے جب منیمم سپورٹ پرائس جس کی رکھی جاتی ہے اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ 1800 روپے منیمم سپورٹ پرائس ہے تو حکومت اسی ریٹ پہ خریدے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر مارکیٹ میں ریٹ اوپر جا رہا ہو تو حکومت جا کے جو انہوں نے اپنے گودام بھرنے ہیں مارکیٹ ریٹ پہ جا کے لے، جو منیمم سپورٹ پرائس کا مقصد ہے۔ منیمم سپورٹ پرائس اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اگر اس سے ریٹ کم ہونے لگے تو پھر گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ حکومت دبا دیتی ہے کہ اس سے اوپر ریٹ جانا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ریٹ کم ہونے کا چانس اس لیے نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پرائس کہیں زیادہ ہے۔ اگر یہی گندم باہر سے مغل ہونے کے لیے لوگ لے کے بیٹھے ہیں، یہاں پہ یہ صورتحال ہو گئی تھی، اب تو گورنمنٹ نے آ کے سختی کی ہے کہ کھڑی فصلوں کے سودے آ کے کر رہے تھے، پشتون آئے ہوئے تھے خریدنے کے لیے، جو کہ 1800-1900 میں کھڑی فصل خرید کر رہے تھے، 2000 تک خرید کر رہے تھے، لیکن گورنمنٹ نے سختی کی، ضلع بندی کی، یعنی کہ اس طرح کی سختیاں شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں۔ اس وقت ریٹ کا میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ایشو ضرور ہے کہ سندھ کو 2000 مل رہا ہے اور ہمیں 1800، اس پہ ہمیں دکھ ضرور ہے، افسوس ضرور ہے۔ اس کے معاملے ہم اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتے کہ ایک ہی پاکستان میں اگر کسانوں کو تقسیم کر دیا جائے ریٹ کے لحاظ سے کہ ایک سندھ کا کاشتکار 2000 روپے لے رہا اور پنجاب کا کاشتکار 1800 روپے لے رہا، یہ کاشتکار نے بہت زیادہ فیل کیا کہ یہ ہمارے صوبے کے ساتھ، پورے صوبے کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت نے ریٹ زیادہ رکھا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے ریٹ کم رکھا ہے؟ آپ کا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب نے ریٹ کم رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سر، اگر ہم ڈی اے پی انٹرنیشنل ریٹ پہ پرچیز کر رہے ہیں جی سر، تو ہماری جو پروڈیوس ہے اسے انٹرنیشنل ریٹ ملنا چاہیے۔ جو دنیا کا ریٹ ہے اس ریٹ پہ ہمیں وہ ریٹ ہمارا حق بنتا ہے، ہر لحاظ سے ہمارا حق بنتا ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ ہمیں وہ ریٹ دے۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں، اگر حکومت پاکستانی کاشتکار کو ریٹ دے، آپ نے پچھلے سال کم ریٹ دینے کی وجہ سے 40 لاکھ ٹن آپ نے گندم امپورٹ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب بھی آپ انٹرنیشنل پرائس سے کم دیتے ہیں آپ ہمیشہ امپورٹ کرتے ہیں، ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ جی اپنے کاشتکار پہ روپے خرچ نہیں کرنے، یوکرائن کے کاشتکاروں کو جا کر ڈالر دینے، یہ کون سے سمجھداری والا کام ہے؟ جی صحیح۔
ہمیشہ پوری دنیا اپنے کاشتکار کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پروٹیکٹ کرتی ہے, اگر ہم شہزاد صاحب آپ کی طرف آئیں, آپ کو جو فیلڈ رپورٹس ہیں, آپ کے خیال میں جو کٹ گئی ہے گندم, اس کی خریداری شروع ہو گئی یا نہیں ہوئی, یا ابھی صرف ابھی کاٹ کر رکھ رہا ہے گروور, اور پھر جو شکایت آ رہی ہیں کہ شاید ابھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کافی متحرک ہے اور وہ کاشتکار کو رکھنے بھی نہیں دے رہا, تو آپ کے پاس آپ کی فیلڈ ٹیم کیا کہہ رہی ہیں؟ رضوانی صاحب دیکھیں, جب فیلڈ میں ہارویسٹ ہو کے گندم پڑی ہوتی ہے تو زمیندار کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں. وہ فیلڈ میں نہیں رکھ سکتا, اوپن ایریا میں بارش ہے, اندھیری ہے, اور 100 طرح کی اس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. چورے لیں, کوئی اٹھا کے لے گیا, اور اس نے وہاں پھر اس کو اگر اٹھا کے کھیت میں ہارویسٹنگ کر کے کھیت میں رکھی ہے تو اس کی پہرے داری اس کی رکھے گا. بہت سارے, یا تو وہ اپنے اسٹور میں رکھے گا, یا اگر فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اس کو باردانہ دے دیا ہے تو باردانے میں بھر کے وہ فوڈ سینٹر پہ لے جائے گا. اس کے پاس تو 2 ہی آپشن ہیں, یا وہ کسی کو سیل کرے گا یا گودام میں رکھے گا, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اپنی پیک کی طرف جا رہی ہے جو گندم کی کٹائی ہے, اس حوالے سے آپ کے ملتان ڈویژن میں؟ جی, ملتان ڈویژن میں ہمارے جلال پور پیروالا میں, لودھرا میں, جہانیہ میں, یہ ایسے ایریاز ہیں جہاں ابھی ہارویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے, اور وہاں ہی بڑی سپیڈ کے ساتھ ہارویسٹنگ ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے اگلے زیادہ سے زیادہ 15 دن میں ہم ہارویسٹنگ مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کٹائی بڑے عروج کی طرف جا رہی ہے, لیکن کیا فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی اسے خریداری کے حوالے سے متحرک ہو گیا ہے مکمل طور پر یا نہیں, اس کی تیاری ہے یا نہیں, یا اس نے کیا بھی ہے یا اسٹارٹ یا نہیں؟ کچھ علاقوں میں رپورٹس ہیں کہ شاید بہاولپور میں اسٹارٹ ہوگی, اس پہ بات جاری رکھتے ہیں, لیکن آج چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت گندم کی فصل کی کہ اچھی رپورٹس ہیں کہ گندم کی فصل فی ایکڑ پیداوار اچھی آ رہی ہے, لیکن جب بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی پیداوار آتی ہے کاشتکار کو ریٹ نہیں ملتا. اس پر خالد کھوکھر صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس دفعہ گورنمنٹ زیادہ ویجیلنٹ ہے, اس نے خود بھی ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ یا تو وہ خود گندم میکسیمم خریدے, اور اس کے بعد جہاں بھی گروور بیچنا چاہتا ہے بھیجنا چاہتا ہے وہاں بھیجنے کے قابل ہو؟ دیکھیں جی, گروور کو کہیں تو اجازت نہیں ہے بھیجنے کے لیے. پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کہ ہمیں 25 من سے اوپر رکھنے کی اجازت نہیں تھی. گندم بھی ہماری, کاشت بھی ہم نے کی, پانی بھی ہم نے لگایا, بیج بھی ہم نے ڈالا, ہل بھی ہم نے چلایا, لیکن ہمیں گندم رکھنے کی اجازت نہیں تھی 25 من سے اوپر. حالانکہ جو ہمارے اپنے گھر کا خرچہ ہوتا ہے ملازمین کا, یہ وہ مختلف ذمہ دار, کسی کا 500 من خرچہ, کسی کا 1000 من خرچہ آتا ہے. لیکن یہ ایک ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, جو کسی صنعت کار کے ساتھ کسی اور کے ساتھ ایسی زیادتی کوئی نہیں کرتا. دوسرا اس وقت یہ ہے کہ گندم کو اوپن مارکیٹ میں بیچنے کی اجازت نہیں ہے کاشتکار کو, کہ وہ صرف فوڈ ڈپارٹمنٹ کو یا پاسکو کو سیل کر سکتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ گندم کو اوپن کر دینا چاہیے بالکل, کہ ایک منیمم سپورٹ پرائس اگر اسے نیچے آنے لگی تو گورنمنٹ انٹروین کرے گی, اوپر جانے دے, جو صحیح طریقہ ہوتا ہے. باقی تمام چیزوں میں طریقہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا, اگر چینی 2 سالوں میں 50 پہ 110 روپے کلو پہ چلی گئی ہے تو گندم پہ بھی جانے دیں, یا تو سب چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. ایسا دیکھیں نا, میں خود چاہتا ہوں کہ عام آدمی کو چیز سستی ملے, میری خود خواہش ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے. لیکن جب گندم اوپن مارکیٹ میں مارکیٹ اسے خود اسٹیبلش کر رہی ہوگی, اس کے ریٹ کو اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر تو عام آدمی کو بہرحال روٹی تو سستی نہیں ملنے والی نا, آٹا تو سستا نہیں ملنے والا. دیکھیں یہی کنسرن حکومت کے ہو سکتا ہے. نہیں, حکومت اس پہ سیریس نہیں لیتی جی. میں آپ کو عرض کروں, حکومت کو چاہیے کہ یہ سب چیزیں طے کرنی چاہیے گندم کاشت کرنے سے پہلے. گندم کاشت کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں جی ریٹ بے شک 1000 روپے رکھیں, اسی حساب سے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن طے کی جائے. بالکل ٹھیک. اصل جو چیز ہے کہ آج یعنی کہ اگر 2-2.5 سالوں میں ڈی اے پی کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے, اسی ایک ماہ کے بجلی کا ریٹ ہمارا ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا, 3 گنا بڑھ گیا ریٹ ہمارا. 5.35 والا اس وقت 17-18 روپے یونٹ چلا گیا. دیکھیں جب آپ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھائیں گے اور اس کو اس کے مطابق ریٹ نہیں ملے گا, وہ چیخے گا, وہ چھوڑ جائے گا, کیا ہوگا پھر کالونیاں بنے گی یہاں پہ, وہ زمین بیچے گا اور کیا کرے گا, جانور بیچے گا, جانور کم ہوتے جائیں گے. دیکھیں نا جی, کم از کم کاشتکار کو لیول پلینگ فیلڈ دیں دنیا کے ساتھ, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کو جو نیبرر کنٹری جتنے بھی ہے اس کے برابر لے کے آئیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ مجھے ڈی اے پی مل رہی ہے 5600 کی, انڈین کاشتکار کو پاکستان روپیز میں مل رہی ہے 2300 روپے کی, مجھے یوریا مل رہی ہے 1800 روپے کی, انڈین کاشتکار کو پاکستان روپیز میں 540 کی مل رہی ہے, میرا بجلی کا یونٹ 15 سے 20 روپے کا انڈین کاشتکار کو مفت مل رہی ہے. ہم دنیا کا مقابلہ کس طرح کر سکے جب تک ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو؟ دیکھیں نا, چاہیے یہ حکومت کو جب گندم کاشت ہونے لگے اس سے پہلے اس کی سپورٹ پرائس بھی طے ہو, نمبر 1.
नंबर 2, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी हुकूमत इक़दामात करे, सही है। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी नीचे लाएंगे। पूरी दुनिया में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सब्सिडाइज है, इनपुट सब्सिडाइज है पूरी दुनिया में। इंडिया सब्सिडी देता है, अमेरिका सब्सिडी देता है, बल्कि तमाम एग्रीकल्चर पे वो करते हैं। बल्कि वो यहाँ तक करते हैं कि अगर इंटरनेशनल प्राइस फर्ज के कॉटन है, इंटरनेशनल प्राइस कम हो जाए तो वो गवर्नमेंट काश्तकार को फुल प्राइस देती है, बल्कि इंटरनेशनल प्राइस से भी उसको ज़्यादा पे करती है। बाहर जाके बेशक सस्ते दामों बेच दे, लेकिन काश्तकार को वो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में काश्तकार को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। उसकी मैं आपको एक अहम मिसाल दे दूँ, मैं तरजीहात की बात करता हूँ। सर पिछले साल इसी माह अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोविड-19 में सब्सिडी अनाउंस की 1200 बिलियन की, जिसमें 63 बिलियन थे ज़राअत के लिए। उसके बाद 52 बिलियन कर दिया गया, कम कर दिया गया। बाकी तमाम सेक्टर को मिल गए, ताजरों को मिल गई, छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, सबको वो सब्सिडी कोविड-19 में कोरोना में मिल गई। अगर नहीं मिली जो अनाउंस की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो काश्तकार को नहीं मिली। ये है फ़र्क एक काश्तकार में और ताजर में और सनतकार में। यानी कि अगर किसी को इग्नोर किया गया है तो वो काश्तकार को इग्नोर किया गया है। यही हमें तकलीफ है। पिछले दिनों आप जैसे आप कह रहे हैं कि सब्सिडी अनाउंस की गई लेकिन मिली नहीं, लेकिन फिर भी हमारे काश्तकार ने, आप लोगों ने गंदम उगाई है और अच्छी फसल दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत के ऊपर जब दबाव ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि काश्तकार की कुछ मजबूरियाँ हैं जी सर। पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ काश्तकार जो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। वो अपना फ़र्ज़ समझता है और वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है। काश्तकार से बड़ा मुहब्ब वतन कोई नहीं है, क्योंकि काश्तकार अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, उसका मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद पाकिस्तान में, उसकी तालीम पाकिस्तान में, उसकी सेहत पाकिस्तान में, उसका ईमान तक पाकिस्तान में है। और सबसे बड़ी बात है वो अल्लाह पे तवक्कल करता है। जब वो बीज फेंकता है अल्लाह तवक्कल पे फेंकता है, उस पर मेहनत करता है। और उससे बड़ी बात जो है, उसका नुकसान हो जाए, उसको कुछ बचत हो या ना हो, जब रात को खाना खा के सोता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बेशक वो रोटी दूध से खा ले, पानी से खा ले, चटनी से खा ले, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो कभी चीखता नहीं है, कभी वो टीवी पे आके ये नहीं कहता मर गए, मारे गए, आंखों में आंसू निकल जाए। वो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। मैं ये समझता हूँ कि काश्तकार जो है इस वक्त भी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काश्तकार खाना खा के सोता है और काश्तकार खाना खा के इंशाल्लाह सोता रहेगा। उसे अपने रब पे पूरा यकीन है, पूरी तवक्कल है। लेकिन हमें जिस बात पे तकलीफ़ है, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमें पाकिस्तान की है जी सर। सबसे बड़ी जो हमें तकलीफ़ है ना इस वक्त, जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो काश्तकार से ज़्यादा पाकिस्तान की कर रहे हैं। कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। पाकिस्तान जब बना था तो पंजाब के 17 अज़ला हमारे हिस्से में आए थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज 13 अज़ला 120 करोड़ 125 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हमारे सिर्फ 22 करोड़ हैं जो 17 अज़ला में, जिसके अब 37-38 अज़ला बन गए हैं। आज क्या है जी सर, मैं एज ए काश्तकार सर मैं शर्म महसूस करता हूँ सर। मेरा डूब के मरने को दिल करता है जब मुझे पता चलता है कि हमने 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट किए सर। जब मुझे पता चलता है कि हम 8.5 बिलियन कॉटन बेल इस दफ़ा इंपोर्ट कर रहे हैं। जब मुझे पता चलता है कि 3 से 4 बिलियन डॉलर की हर साल हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। जब पता चलता है कि हम 1 से 1.5 बिलियन डॉलर की दालें इंपोर्ट करते हैं। जब मुझे पता चलता है कि हम वेजिटेबल सीड 95% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब मुझे पता चलता है कि हमारे रिसर्च के इदारों को 6-6 माह से तनख्वाह नहीं मिलती, उस वक्त मैं सिर्फ शर्म महसूस कर सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। आपने जिन पॉइंट जो चीज़ें उठाई हैं, जो नुक्ते उठाए हैं, उसके ऊपर अभी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ शहजाद साहब आपसे फिर दोबारा गंदम की तरफ जाकर बात करूँगा कि ये जो अच्छी फसल है उसमें ख़ुद हमारे काश्तकार भाइयों का कितना ख़ुद इनिशिएटिव था और उन्होंने गंदम सही वक्त पे काश्त की। क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से एक अच्छी फसल मिली अल्लाह ताला के करम के बाद? जी देखें, गंदम जैसे हम पहले शुरू से कह रहे हैं कि गंदम की 90% बिजाई जो है नवंबर के महीने में हो गई। नवंबर के महीने का पहले अच्छा साइन था कि टाइमली सोइंग हो गई। उसके बाद गंदम पे जो काश्तकार है, ज़िम्मेदार है, उसने खाद बर वक्त डाली और बाकी ज़रूरी मदाखिल जो हैं वो टाइमली यूज़ किए। वीडिसाइड का कंट्रोल किया, पानी टाइम पे लगाया। ये सारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती हैं। उसके बाद हम शायद हमारे अंदर कुछ थोड़ा सा फियर था कि मार्च के महीने में टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा हो गया, तो शायद उसका कोई ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से पैदावार पे असर ना पड़े।
لیکن وہ بھی ہمیں ایک اچھا انوائرمنٹ مل گیا، اچھا کلائمیٹ مل گیا، جس کی وجہ سے دانہ پورا بننے میں اور دانہ میچور ہونے میں ہمیں پورا ٹائم مل گیا، اور اس کے بعد ایک اچھی کراپ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارے کوآرڈینیٹڈ فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں جو کسان کی محنت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کسان کی پراپر رہنمائی، یہ جب فیکٹرز مل جاتے ہیں تو ہم ایک اچھی کراپ جو ہے نا وہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں ساری دنیا کے ساتھ کمپیریزن کی، تو ہمارا کسان محنتی ہے، ہماری پیداوار ٹھیک ہے، ہمارے جو زرعی مداخل ہیں ان کی پرائسز ضرور، لیکن ہماری جو کھاد کی قیمت تھی جب گندم کی بجائی کا ٹائم تھا، تو ہمارے لیے یہ ایک خوش آئند بات تھی کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈی اے پی کی پرائسز زیادہ نہیں تھی، تو زمیندار کو کھاد جو ہے وہ سستے داموں لے کے زمین میں ڈالنے کا بہتر موقع مل گیا، اور اس نے استعمال بھی کی۔ تو یہ وہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے چیزیں ہمارے لیے بہتر ہوئیں۔ اور اسی طرح سے جیسے خالد صاحب نے کہا کہ زمیندار کو سبسڈی ملتی ہے پوری دنیا میں، ہماری گورنمنٹ بھی اپنے طور پہ یہ ساری کوشش کرتی ہے کہ زمیندار کو زرعی مداخل میں، جیسے ڈی اے پی پہ سبسڈی ہے، یا سیڈ ریپلیسمنٹ پروگرام ہے، یا ویڈیسائڈ کے اوپر سبسڈی ہے، وہ گو کہ اس کے اوپر ہم جو مکمل طور پہ ہر کسان کو مکمل طور پہ یونیفارملی سبسڈی ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، کہ اس کے جو گورنمنٹ نے پیرامیٹرز متعین کیے ہیں اسی کے مطابق وہ دی جاتی ہے۔ سبسڈی کا جو میکنزم، اگر ہم ڈائریکٹ سبسڈی میں جائیں گے تو ہماری انڈر WTO گرین باکس میں سبسڈی آئے گی۔ اگر ہم سپورٹ پرائس میں جاتے ہیں، یا کسی بھی کراپ کی سپورٹ پرائس میں جاتے ہیں، یا گورنمنٹ ڈائریکٹ پروکیورمنٹ میں آتی ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں۔ اگر ہم ڈائریکٹ پروکیورمنٹ، پبلک پروکیورمنٹ میں جائیں گے تو پھر چیزیں تھوڑی سی دنیا اس کو مختلف نظر سے دیکھتی ہے، تو ہمیں بھی جو دنیا کر رہی ہے اسی طریقے سے کرنا چاہیے کہ کسان کو ڈائریکٹ سبسڈی دینی چاہیے، تاکہ وہ یا ہماری سبسڈی گرین باکس میں آئے یا ایمبر باکس میں آئے۔ اگر ہم ریڈ باکس میں جائیں گے تو ہماری جو پروڈیوس انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے سیل ہوتی ہیں، تو شاید اس کے اوپر ہمیں بہت ساری جو ہے نا آبزرویشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو گورنمنٹ اس وقت سبسڈی کا میکنزم اڈاپٹ کیے ہوئے ہے، میرے خیال سے وہی ایک بہتر میکنزم ہے جس کے ذریعے ہم کسان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو اگر ہم اسی طریقے سے لے کے چلیں گے تو شاید ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں بہت سارے کویسچنز کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ سر، آپ جو خالد صاحب بات کر رہے ہیں، جب کہ شہزاد صاحب جو ظاہر ایک حکومتی پالیسی اور اس میکنزم کی بات کر رہے ہیں، جو سبسڈی کی جو اس وقت طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سبسڈی کا حکومت کا طریقہ کار ہے وہ مناسب ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو بس ہر حال میں ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی، اناؤنس کیا تو وہ ملی کیوں نہیں ہے، چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، یہ بات میں ڈاکٹر صاحب خالد صاحب کی بات کو کنٹراڈکٹ نہیں کر رہا، میں تو ایک میکنزم کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس میکنزم کی بات کر رہا ہوں، میں بھی سوال اٹھا رہا ہوں کہ اوور آل آپ کی بات نہیں کر رہا، کہ آپ نے بتایا کہ حکومتی پالیسی کیا ہے، حکومت نے بہت سی چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک گائیڈ لائن آپ کو دی، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس گائیڈ لائن کے تحت سبسڈی مل رہی ہے، جتنی مل رہی ہے، وہ آپ کو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو نظر رکھے ہوتے ہیں سپورٹ پرائس یا سبسڈی پر، تو وہ اس کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اوور آل، میں تو اور بات کر رہا ہوں، میں تو خالد کھوکر صاحب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں سبسڈی ہمیں ڈائریکٹ سبسڈی ملنی چاہیے، حکومت کیسے کرے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں گی، سبسڈی ملنے کا پہلی بات ہے کہ ہمارا میکنزم ہی غلط ہے، ٹوٹل طریقہ کار جس کو کاشتکار ٹوٹلی ریجیکٹ کر چکے ہیں ٹوکن سسٹم کو، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو فرما رہے ہیں کہ سبسڈی ملی، میں آپ کو عرض کروں کہ پچھلے سال ہماری چند روز پہلے فیڈرل گورنمنٹ میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں کافی فیڈرل منسٹر تھے جو متعلقہ اور سیکٹری بھی تھے، جی سر، تو وہاں بات ہوئی کہ جی ہم نے آپ کو سبسڈی دی ہے، جی سر، اچھا 63 بلین کے اگینسٹ ہمیں کتنی ملی؟ جب وہ کیلکولیٹ کیا گیا، جب مجھے تو کیونکہ پتا تھا سارے فگر کا، وہ پتہ کتنی جا کے نکلی؟ 63 ارب کے اگینسٹ جا کے نکلی کہ 30 کروڑ جاری ہوا سر، ٹھیک ہے، مطلب نہ ملی، نہ ملے نا، زیرو ملی، اگر 30 کروڑ ہو تو زیرو ہے، لیکن نا ایک ایسی کراپ جہاں پہ آپ ہزاروں بلین ہر سال جہاں سے کما رہے ہوں، جہاں سے لے رہے ہوں، ٹھیک ہے جی، جو آپ کی جی ڈی پی میں تقریباً 19% ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی 19%، 38-40% ٹوٹل بنتا ہے اس کا حصہ،
اچھا 75% آپ کی ایکسپورٹ میں جس کا جی سر شیئر ہو, ٹھیک ہے جی. اچھا اگر آپ اس کو 30 کروڑ روپے دے رہے ہوں سال کا, اور کاشتکار کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, کاشتکار کو ٹوکن دیا جائے جو کچھ کیش نہ ہو سکے کہ جی ابھی کیش نہیں ہے, کوئی میسج نہ آئے, کاشتکار وہ 500 والا ٹوکن جا کے ڈیلر کے پاس 50 روپے 100 روپے کا بیچ کے آئے, تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ کاشتکار اگر شاپ پہ جاتا ہے تو اس کو اتنے ریٹ پہ کم پہ وہ چیز ملے. ایکچولی میں آپ کو عرض کروں کہ ہوا یہ ہے کہ حکومتی ریٹ نہیں ہے جی سر, بالکل ہی. اچھا ہوا کیا ہے اس کے اوپر آپ نے بالکل ایک نئی بات شروع کی ہے. ہمیں نا ایک چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے, بریک لینے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں, یہیں سے بات سٹارٹ کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں گندم کی فصل کی کٹائی اور اس کے بعد اس کو خریداری کے ساتھ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی. اسی دوران میں خالد کھوکھر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ بہت سی چیزیں تھیں, توقعات حکومت سے تھیں جو پوری نہیں ہوئیں. پہلے آپ وہ کر لیں, پھر میں اس کے بعد کاٹن پہ آتا ہوں. دیکھیں توقعات, اب یہ دیکھیں نا کہ ہمیں توقع یہ تھی کہ جو پچھلے سال سبسڈی اناؤنس ہوئی تھی ہمیں ملے گی پوری. نمبر 1 وہ سبسڈی کووڈ-19 میں پوری دنیا میں وہ کووڈ پہ سبسڈی تمام سیکٹر کو ملی. یہاں پہ دکانداروں کو مل گئی, تاجروں کو مل گئی, یہاں پہ انڈسٹری کو مل گئی, حتیٰ کہ وکلا کے چیمبر کے بھی 3 ماہ کے بل, بجلی کے بل معاف ہو گئے, پولٹری والوں کو مل گئی, سب کو مل گئی سوائے زراعت کے. حالانکہ فرنٹ لائن سولجر تھا کاشتکار. جب ساری دنیا گھروں میں بیٹھی تھی یہ گندم کٹائی کر رہا تھا, اکٹھے کٹائی بھی کر رہا تھا, تھریشر بھی کر رہا تھا, یہ سارے کام, لیکن اس کا خیال نہ رکھا گیا. اب میں کاٹن پہ آپ کو میں عرض کرتا چلوں سر, کاٹن پہ اس وقت میں تو مایوس ہوں جی سر, اور میں اس پہ حکومتی کارکردگی پہ بھی مایوس ہوں جی. صحیح مایوس اس لیے ہوں کہ پوری دنیا میں کاٹن کی سپورٹ پرائس دی جاتی ہے. اس ملک میں فیڈرل منسٹر سید فخر امام, میں ان کا ممنون ہوں کہ پچھلے سال وہ 2 دفعہ سپورٹ پرائس کے لیے ECC میں 2-3 دفعہ لے کے گئے, لیکن وہاں اکثریت لوگوں نے, وہاں پہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے مخالفت کی, لائک رزاق داؤد. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کپاس کے کاشتکار کی مخالفت کی, میں سمجھتا ہوں انہوں نے پاکستان کی معیشت, پاکستان کی مخالفت کی. کیونکہ آپ کو زیادہ غصہ نہیں ہے رزاق داؤد صاحب پہ؟ بہت زیادہ نہیں. دیکھیں میں حقائق بیان کرتا ہوں جی, میرا اس کے ساتھ اور کیا تعلق ہو سکتا ہے سر؟ ایسے پاکستانی ہو کے میں تو سوچتا ہوں نا کہ آپ کا یہ وائٹ گولڈ ہے سر. اگر آپ کے وائٹ گولڈ کو ختم کیا جا رہا ہے, آپ کی ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے اس میں 60% کاٹن بیسڈ ہے, وہ 60% ایکسپورٹ, اگر اس کو پاکستان میں آپ ختم کر رہے ہوں, اب دیکھیں نا ہم کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. کہ اگر 2014-15 میں آپ کی پیداوار 1 کروڑ 48 لاکھ بیل تھی, 92 میں آپ کی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل تھی, انڈیا 1 کروڑ 10 تھا, اب آپ 55 لاکھ پہ آ گئے ہیں. آپ نے کاٹن بیل کا 25-30 کلو وزن بھی کم کر لیا ہے. دیکھیں تو مجھے تو غصہ آئے گا, مجھے تو غصہ اس وقت آئے گا جب میری پارلیمنٹ, جو میرے لیے سپریم ہے, پارلیمنٹ 30 اپریل 2019 کو قرارداد پاس کرتی ہے کہ کپاس کے کاشتکار کو سپورٹ پرائس دی جائے, متفقہ قرارداد, سپورٹ پرائس دی جائے, اور جو باہر سے کاٹنز پہ ڈیوٹی لگائی جائے. وہاں پارلیمنٹ ہار جاتی ہے, رزاق داؤد جیت جاتا ہے, تو مجھے تو افسوس ہوگا. مجھے تو اپنی پارلیمنٹ بہت عزیز ہے. دیکھیں نا پارلیمنٹ ہمارے لیے تو وہ سب کچھ ہے جی, ہمارا سب سے بڑا ادارہ وہی ہے. اس کے بعد تو ہم کہاں جا سکتے ہیں, پھر UNO میں جائیں, اس کی بات نہیں مانی گئی. اور اس کا نقصان کس کا ہوا جی؟ دیکھیں نا ہم نے پچھلے سالوں میں ٹوٹل $6 بلین کا قرضہ لیا IMF سے, تو اپنا ہم ہر سال ایک سال میں $6-7 بلین کا نقصان کر رہے ہیں صرف کپاس میں, کپاس کی طرف نہیں جا رہے. اب آپ دیکھیں 2016 سے سیس کا پیسہ رکا ہوا ہے. آپ کے ملتان سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ملازمین کو 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی. دیکھیں نا اگر جس ملک میں سائنسدانوں کو تنخواہیں نہ مل رہی ہوں اور بیوروکریٹ تنخواہیں لے رہے ہوں, تو پھر یا تو سیکٹری فوڈ سیکورٹی کو بھی تنخواہ نہ ملے, سیکٹری ایگریکلچر کو بھی تنخواہ نہ ملے, پھر اگر کسی سائنسدان کو تنخواہ نہ ملے ہم کہیں گے چلو پیسے نہیں ہیں. ان سب کو مل رہی ہیں, لیکن ہمارے سائنسدان وہ نہیں بیٹھے جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہے اس ملک کے, جنہوں نے سب سے بڑی ملک کی خدمت کرنی ہے, ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ واپس آتے ہیں, تو پالیسی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اس دفعہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے کہا جی کپاس کا کاشتکار مایوس ہے, کیا چاہتے ہیں آپ, کیا چاہتے ہیں اگر گنتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, پچھلے 2 تاریخ کو میٹنگ تھی گورنر صاحب کے پاس, جس میں فیڈرل منسٹر سید فخر امام صاحب, صوبائی وزیر سید حسین جانی گردیز صاحب, سیکٹری صاحبان, ایپٹما کے لوگ تھے, وائس چانسلرز تھے, چیئرمین سی پیک تھے, جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب تھے, یہ سب لوگ تھے. اب وہاں پہ اتنی بڑی کمیٹی نے اس دفعہ ریکمینڈ کیا کہ کپاس کے کاشتکار کو متفقہ ڈیسائیڈ کیا کہ 15,000 روپے فی ایکڑ دیا جائے اور 5,000 روپے کپاس کی سپورٹ پرائس مقرر کی جائے. لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ یہ ہو سکے.
रिकमेंडेशन चली गई है उस कमेटी की, रिकमेंडेशन आपको होगी क्यों नहीं उसे। लगता कि नहीं होगी? मुझे इसलिए लगता है रज़ाक दाऊद बैठा है। अच्छा, इस पर दोबारा बात करते हैं। शहजाद साबिर साहब, गंदम के फ़ौरन बाद आप फ़ौरन फोकस कर रहे होंगे कपास के हवाले से, काश्तकारों के पास भी जा रहे होंगे, काश्तकारों को कह भी रहे होंगे। आप समझते हैं कि 35 साल, कम से कम 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया है कम से कम पैदावार का कपास का, वापस ग्रोअर जो है कॉटन का वो वापस आ जाएगा और आपको क्या उम्मीद लगती है? जी बिल्कुल आ जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, किसान भी बिज़नेस कर रहा है, सर उसको भी प्रॉफिट की ज़रूरत है। सर जिस भी क्रॉप में वो प्रॉफिट देखता है उस क्रॉप को वो ज़रूर ग्रो जी करता सर। है। पिछले साल भी हमारी कपास की कीमत कोई 4,000 से 5,000 के दरमियान रही है। जी सर। अगर इसी तरह से अगर इसकी पैदावार प्रोडक्शन भी आनी शुरू हो जाए, जी सर। जैसे हम तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो जनवरी से ही इस काम के ऊपर शुरू हो जाता है। पहले तो हम आ जाते हैं ऑफ सीज़न मैनेजमेंट ऑफ पिंक बोलवर्म की छिटियाँ ज़ाया करें, उसके बोल जो लेफ़्ट ओवर बोल्स हैं उसको ज़ाया करें। ये कैंपेन्स पूरे ज़ोर शोर से चल रही होती हैं। उसके बाद बिजाई का टाइम आ जाता है, बिजाई के ऊपर किसान के पास जाते हैं, बिल्कुल सही। बिजाई के बाद उसकी रहनुमाई के लिए उसके पास जाते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो काम है वो तो कर रहा है। अब जो असल काम है कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ जो होनी है वो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। उसमें एक फैक्टर जो हमारे पास दो पिछले साल से आ रहा है, एक तो ये है कि कॉटन की क्रॉप की प्रोडक्शन नहीं आ रही, दूसरा ये है कि ऐसे टाइम के ऊपर बारिशें आ जाती हैं जब क्रॉप मैच्योर होने वाली होती है और उसकी बोल ओपनिंग के बाद चुनाई होने वाली होती है, तो बारिश आने से उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सो क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी कपास की पैदावार बहुत मुतासर हो रही है और हमारे काश्तकार जो हैं वो उनको एक बड़ा धचका लगता है जब वो क्रॉप मैच्योर हो चुकी होती है और वो उसको ज़ाया कर रहे हैं। मैं फिर फोकस कर रहा हूँ कि अब आइंदा सीज़न जो कॉटन का है उसके लिए आपको क्या लग रहा है? आपकी फील्ड टीम्स क्या कहती हैं कि जो ग्रोअर है कॉटन का वो स्विच तो नहीं कर रहा, या जो पहले स्विच कर गए हैं उन्हें किस तरह वापस लेके आएंगे? जो जाना चाहते हैं इस सीज़न में उन्हें आप कैसे रोकेंगे? मतलब आप जी, क्या हम डेडिकेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं कि कपास का ग्रोअर शिफ्ट ना हो। जी सर। लेकिन इसके बावजूद मैं ये देख रहा हूँ कि लोग ये बात करते हैं कि कपास प्रॉफिटेबल नहीं रही। तो इसके हवाले से जब हम किसान को कन्विंस करते हैं तो हमें आगे से आर्गूमेंट्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद देखें, कपास एक ऐसी क्रॉप है जिसकी वजह से खित्ते में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा डिपार्टमेंट पूरी तौर से एफर्ट कर रहा है, मुकम्मल एफर्ट कर रहा है कि कपास पहले से ज़्यादा ग्रो की जाए और काश्तकार को इस पर आमादा किया जाए और मुकम्मल तौर पे कन्विंस किया जाए कि कपास जो है इस सीज़न में अच्छा प्रॉफिट देगी और अच्छे रेट्स मिलेंगे। सही। अच्छा, लेकिन फिर भी आप एक उम्मीद के तौर पर उन्हें कह रहे हैं। खालिद खोखर साहब, आप समझते हैं कि महकमा ज़राअत के कन्विंस करने पर आपका जो ग्रोअर है कॉटन का वो रुकेगा और उसने जो पिछले चंद सालों में नुकसान बर्दाश्त किए हैं, रिस्क लिया है, बार बार कॉटन की तरफ कोशिश करता रहा है, अब एक वक्त ऐसा नहीं आ गया जिस पर वो बिल्कुल डिप्रेस हो गया? अब आप क्या समझते हैं कि वापस कैसे पूरी दुनिया में ना अब चलेगी फ्यूचर मार्केटिंग। दुनिया में काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है कि 2 साल बाद में ये चीज़ काश्तकारों को मुझे ये रेट मिलेगा। पाकिस्तान में ये बिल्कुल नहीं है। जो उसका आखिरी दिन नहीं पता होता, जब चुनाई हो रही होती है कि मुझे आज क्या रेट मिलेगा, सुबह क्या होगा, दोपहर को क्या होगा, शाम को क्या रेट होगा। काश्तकार को इस वक्त तक उसकी सपोर्ट प्राइस नहीं दी जा रही, जबकि कॉटन की पूरी दुनिया में सपोर्ट प्राइस है। पहली बात तो ये काश्तकार को कोई गारंटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमने 2002 से इंडिया ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की लेकिन हमने ना ली। हम आज तक उस पर मीटिंगें करते आ रहे हैं लेकिन आज की डेट तक उस पर कोई हमारा मुतफ़िका फ़ैसला नहीं हो सका कि हमने क्या करना है। आज तक हम अपनी वो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं ला सके। अगर हम ये समझे कि हम इस दौर में पेस्टिसाइड से कपास को कंट्रोल कर लेंगे, वो नामुमकिन है जी सर। पूरी दुनिया पेस्टिसाइड से हट के जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई। अगर ऑस्ट्रेलिया में 20-25 स्प्रे होते थे, अब वो 2 करते हैं मैक्सिमम। तो हमें भी उसी हमारे इस वक्त कीड़े में कुव्वत मदाफ़त आ चुकी है बहुत ज़्यादा। तो हम पेस्टिसाइड से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें ये चाहिए कि हम बैठ के इस पर सीरियस लें, हम जदीद टेक्नोलॉजी लेके आएँ, हम बोलगार्ड 3-4 लेके आएँ, बोलगार्ड 2 लेके आएँ, हम उस चोरी के जीन से बाहर निकलें। जब तक हम ये नहीं करेंगे उस वक्त तक सर हमारी ये कपास वापस नहीं आ सकती। फिर एक चीज़ और आ गई है कि काश्तकार ने क्या करना है जी, काश्तकार ने अपना मुनाफा देखना है, काश्तकार ने नुकसान नहीं करना हर साल। इसमें कोई शक नहीं, काश्तकार कपास के पौधे इश्क करता है, इसमें कोई शक नहीं है।
لیکن اس کا عشق ختم ہو چکا جب اس کے بچے بھوکے مرنے لگ گئے ہیں، کیونکہ اس کو اس کا ریٹ نہ ریٹ ملا، نہ ویٹ ملا، نہ اس کی پیداوار کوکر بڑھی۔ صاحب آپ کو لگ کیا رہا ہے اس دفعہ سمجھتے ہیں کہ اس سیزن میں کاٹن کا گروور کھڑا ہوگا کپاس کے ساتھ، یہ شفٹ کر جائے گا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں آہستہ آہستہ ہر سال کمی آ رہی ہے جی۔ سر اگر پچھلے سال 40 لاکھ ایکڑ لگی ہے تو میں سمجھوں گا کہ اس سال 33-34 لاکھ ایکڑ لگے گی، سر اتنا فرق ضرور آ جائے گا۔ شاہ صاحب ملتان ڈویژن میں اس دفعہ کاٹن کا کیا ٹارگٹ ہے؟ اس دفعہ آپ نے پچھلے سال کی نسبت بڑھا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، یا آپ اسی کو مینٹین رکھیں گے؟ آخری جی کاٹن کا ٹارگٹ ہمارا اس سال کا جو ہے کوئی 10 لاکھ ایکڑ کے قریب ہے، 10 لاکھ ایکڑ کا ٹارگٹ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 10 لاکھ ایکڑ کی سوئنگ کو مکمل کریں۔ پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہے کم ہے؟ پچھلے سال کے برابر ہے، برابری ہے، اب اس دفعہ بڑھایا نہیں ہے۔ کھوکر صاحب آخری سوال آپ سے بھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو، صرف 2 باتیں حکومت کب اعلان کرے، کیا اعلان کرے کہ کاٹن کا جو گروور ہے وہ اس پہ رہ جائے؟ لیکن جی میں یہ کہوں گا کہ کاشت کرنے سے پہلے جی سر۔ جو گورنر صاحب کمیٹی میں ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اس کو 15,000 روپے پر ایکڑ انسینٹیو ملے، اس کا جی سر۔ سبسڈی ملے، پلس اس کو 5,000 روپے جو سپورٹ پرائز طے کی گئی وہ سپورٹ پرائز طے کی جائے، اور باقی چیزوں پہ جس طرح سبسڈی فرٹیلائزر کا ریٹ کم کیا جائے، اس طرح پیسٹیسائڈ کا ریٹ کم کیا جائے، کاشتکار کو یہ گارنٹی ہو کہ یہ سپورٹ پرائز مجھے ملے گی، سر اور اگر انٹرنیشنل ریٹ تیز ہوتا ہے تو اس کو ریٹ زیادہ ملے گا، جی سر۔ تو میرے خیال میں کاشتکار پھر واپس آ جائے گا، ورنہ کاشتکار کا پاس بہت کم خرچ کرے گا۔ بہت شکریہ خالد کھوکر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور شہزاد صابر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور بات پھر وہی ہے کہ گندم کی فصل بہت اچھی ہے ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق، اور اس کے فوراً بعد جو کپاس لگنی ہے اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو حکومتی اعلانات اور اقدامات بہت اہم ہیں، وہ فی ایکڑ پیداوار کے حوالے سے جو سبسڈی ہے وہ، اور سپورٹ پرائز کا بروقت اعلان، اور زرعی مداخل کو کم سے کم اور سستا کیا جائے، یہ فارمولہ ہے جو اس ڈسکشن میں سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔